بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اسلامی اسکالرز کی معلوماتی ویڈیو میں ہم سید محمود محمد جون پوری کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، سید محمد جون پوری ایک ہندوستانی مذہبی رہنما اور مدویہ تحریک کے بانی تھے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا کی طرف سے آخری زمانہ کے بارے میں اسلامی پیشین گوئیوں کی تکمیل میں وعدہ شدہ مہد کی طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ جون پور سے تعلق رکھنے والے اس نے پورے ہندوستان، عرب اور خراسان میں بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ ان کی پہلی بی بی الحادی ان کے چچا سید جلال الدین کی بیٹی تھی۔ اس نے جون پور میں 866 میں اس نے شادی کی جب وہ انہیں 19 سال کی تھی۔ جون پوری اور الحادی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ایک ساتھ تھیں: سید محمود تھانوی، مہدی، سید اجمل، سید خنزہ اور سیدہ فاطمہ۔ اس نے اپنے خاندان اور پیروکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ جون پور چھوڑ دیا، جگہ جگہ ہجرت کرنا اور ساتھیوں کو اکٹھا کرنا، جو بعد میں اس کے قائم کردہ مدویہ فرقے کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ وہ افغانستان میں فرا پہنچے۔ سن 1496 میں خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ وہ مہدی موعود ہیں اور جو ان پر ایمان لائے وہ مومن ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تقریباً 7 یا 9 مہینے مکہ میں رہنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے، جہاں اس نے احمد آباد اور بعد میں دہلی، نژد پٹن، گجرات میں اپنے آپ کو مہدی کا اعلان کیا تھا۔ سن 1497 میں ہندوستان کے سید محمود جون پوری نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور اقوال کے مطابق اپنے دعوے کو درست ثابت کرتے ہوئے اسلام کو ایک پاک کرنے کے مشن کے ساتھ ایک مسلح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے بدعات کو روکنے، اللہ پر یقین، نماز پڑھنے، خدا اور سچائی کی تلاش اور اپنے زمانے کے علماء کو چیلنج کرنے سے شروع کیا تھا۔ اس طرح جون پوری کے مسلح ہونے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے انہیں مذہبی اسکالرز نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہرین تعلیم نے بھی جون پوری کے بطور مسلح کے کردار کو نظر انداز کیا، لیکن اس مقابلے میں جون پوری کی زندگی پر بحث کی گئی ہے اور ہندوستان میں ایک مسلح کے طور پر ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مقالہ جون پوری کی زندگی کو ایک مسلح کے طور پر محدود کرنا ہے۔ تحقیق میں وضاحتی اور تجزیاتی نقطہ نظر کو استعمال کیا گیا ہے، جس کا مقصد تحقیق کو معیار بنانا تھا، اور اس کے لیے پاکستان کی مختلف لائبریریوں اور جون پوری کے پیروکاروں کے ذاتی ذخیروں تک رسائی حاصل کی گئی، اور ساتھ ہی مختلف ویب سائٹس کی سروے بھی کیا گیا۔ لہذا تحقیق نے حل کیا ہے کہ جون پوری 15ویں صدی کے ہندوستان کے ایک مسلح تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے لوگوں اور معاشرے کو ان کے خالق کے قریب لا کر ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی تھی۔ سید محمد نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب پیش کیا تھا، بلکہ اس نے اسلام کی پاکیزگی کی بحالی پر زور دیا تھا۔ اس کے نزدیک پاکیزگی کا مطلب وہ اسلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھا۔ ان کی تحریک کا مقصد کبھی سیاسی اقتدار حاصل کرنا یا کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن پاک کی تعلیمات اور طریقوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ مہدوی تاریخ نے افغانستان میں سندھ، ٹھٹھا اور قندھار میں کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ مہدوی علیحدہ میں بہت سے حکمران، بزرگ اور علماء شامل ہوئے، اور ان میں چند ایک جلور کے ملک عثمان خان، قندھار کے مرزا بیگ ارغون، سندھ کے شیخ صدر الدین، بکھر کے مرزا شاہین اور قاضی دان تھے۔ سید محمد نے اپنے آپ کو مہدی قرار دیا تھا، اس لیے ان کے پیروکاروں مہدوی کہلاتے تھے، اور ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں نے ان کے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو
मिशन अंजाम दिया था, इसे मैदवी तहरीक का नाम दिया गया था। सैयद मोहम्मद ने गैर मैदवियों को गैर मुस्लिम करार दिया। इसने ऐलान किया था कि गैर मैदवी हर्बियों इस्लाम के दुश्मनों की तरह हैं और इसके लिए इन पर जजिया इंतखाबी टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि इनके मिशन का बुनियादी मकसद नहीं था, इसलिए इसे इसका एहसास नहीं किया था। इन्हें मुस्तकिल तौर पर कहीं भी आबाद होने की इजाजत नहीं थी और इसलिए इन्हें आवारा गर्दी की जिंदगी गुजारनी पड़ी और मेहदी का पैगाम फैलाना पड़ा। सैयद मोहम्मद ने अपनी जिंदगी दूर दराज इलाकों में मसाजिद में गुजारी। वो जगह जहां मेहदवी थोड़ी देर क्याम करता था, इसे दैरा या दैरा कहते थे। लघवी तौर पर दैरा का मतलब है दैरा या दायरिया में रहने वाले। इनके लिए बुनियादी तौर पर दायरस महदीनियों की एक मजलिस थी, जिसका मकसद मजहब के लिहाज से मसावत पर मबनी एक तबकियाती बरादरी की तश्कील करना था। ये मैदवियों को एक दूसरे के साथ रिश्तेदारों की तरह रहना सिखाता था। ये डायरियां सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ख्वातीन पर भी मुश्तमिल थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम इंशाअल्लाह ताला इमाम मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जज़ुली की सीरत और उनके मकबरे की तारीख को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।